مسیح میں میرے عزیزو، صبح کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ آج پھر ایک سہانی صبح کے ساتھ ہم حاضر ہیں تاکہ خداوند کے کلام کو لے کر آپ کے ساتھ بانٹیں اور خداوند کے کلام میں زندگی پاتے ہوئے آگے بڑھیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ جی ویلکم بیک۔ جیسا کہ میں ذکر کر رہی تھی کہ ایک سہانی صبح کے ساتھ ہم خداوند کے کلام کو لے کر آپ کے ساتھ شامل ہیں تاکہ خداوند کے کلام میں آگے بڑھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کے دن ہم خاص طور پر بات کرتے ہیں ایک خاص ٹاپک کو لے کر، جو کہ ہے خدا کے گھرانے کے لوگ۔ ہم سب خداوند کے مسح کیے ہوئے لوگ ہیں، اس کے چنیدہ لوگ ہیں، کیونکہ ہم اس کی قوم کا حصہ ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم پاسٹر صاحب سے تعارف کریں اور دوبارہ سے آج کے ٹاپک کو شروع کریں، ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ افسیو اس کا پہلا باب، اس کی 10 آیت خدا ان کے کلام میں یوں مرقوم ہے: تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے، خواہ وہ آسمان کی ہوں خواہ زمین کی۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ آئیے پاسٹر صاحب سے ملتے ہیں۔ جی پاسٹر صاحب، بہت اچھا لگ رہا ہے آج ہم پھر اکٹھے ہیں تاکہ خدا ان کے کلام میں آگے ایک اور قدم رکھیں اور اسے سیکھیں۔ اور آپ کا ٹاپک تو ہمیشہ سے ہی بہت اچھوتا سا ہے اور بہت ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ خدا ان کے گھرانے کے لوگ کس طرح سے ہیں۔ ہم تو ویلکم کرتے ہیں ہم آج پھر آپ کو یہ سنگ سویرا میں، اور بہت ساری دعائیں، بہت سارا پیار ہمارے ویورز کی طرف سے اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کے لیے۔ پریز دی لارڈ۔ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں آج ایک مرتبہ پھر BTL کے اس چینل کے لیے اور آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں کہ خداوند BTL ٹیلی ویژن کو خداوند اپنے جلال کے لیے استعمال اور خرچ کرے۔ آمین۔ اور جیسا کہ بائبل مقدس میں آیا ہے کہ ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو، جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا میڈیا ہے، ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے وسیلہ سے ہم خدا کے کلام کو ایک جگہ بیٹھے ہوئے کتنی جگہوں پر ملینز آف لوگوں تک ریچ کر سکتے ہیں۔ سو اس بات کے لیے بھی ہم ان ذرائع کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں، اور میری دعا ہے کہ خدا BTL کو اتنی برکت دے کہ یہ پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، چاہے وہ مسیحی ہوں، غیر مسیحی ہوں، چاہے وہ آسمانی ہوں، چاہے وہ زمینی ہوں، ان سب کے لیے برکت کا باعث بنے۔ جیسے کہ آپ نے بھی آیت پڑھی ہے بائبل مقدس میں سے افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اور آپ نے اس کی 10 آیت نمبر 10 پڑھی ہے، تو یہاں پہ لکھا ہے: تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے، خواہ وہ آسمان کی ہوں خواہ وہ زمین کی ہوں۔ سو مسیح جو ہے، میں سمجھتا اس پوری دنیا کا سینٹر ہے۔ مسیح جو ہے پوری دنیا کو خدا میں ضم کرنے کا وسیلہ بالکل، اور اس میں بڑی گہری باتیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ایک ایک بات کو سیکھیں، دعا کرتے ہیں تاکہ آغاز کر سکیں۔ جی آئیے عزیزو، دعا آپ کے لیے سر جھکاتے ہیں، خدا ان کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ زندہ آسمانی باپ، تیرے بیٹے کے وسیلہ ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ اگر تیرا بیٹا ہماری خاطر اپنی جان نہ دیتا تو ہم کبھی بھی تیرے خاندان کا حصہ اور فرد نہ ہوتے۔ تیرا شکر ہو کہ اس نے میرے گناہوں کو اٹھایا اور صلیب پر میرے گناہوں اور میری زندگی کی خاطر بلیدان ہو گیا، تاکہ مجھے جسم کی سزا اور جسم کے گناہوں کے وسیلہ سے آزاد کر کے اور روح کی
اس پاکیزگی میں تیرے خاندان کا حصہ بنائے اور ہمیں دوبارہ سے بحال کر کے خدا باپ تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ ہمیں تیرے خاندان کا حصہ اور فرد بنائے۔ تیرے کلام میں لکھا اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے لوگ ہو گئے۔ تیرا شکر کرتا ہوں اس بڑی برکت کے لیے کہ ہم زمینیوں کو اے خداوند آپ نے یہ شرف بخشا کہ ہم تیرے کلمے کو، تیرے بیٹے یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کے بعد تیرے گھرانے کے بیٹے اور بیٹیاں بنے ہیں۔ اب ہمیں فضل اور توفیق عطا فرما تاکہ ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ باپ تیرا جلال ظاہر کریں۔ آج جو کچھ ہم بات کریں وہ تیرے روح کے وسیلہ تیرے لوگوں تک پہنچے اور ہماری زندگیاں بھی تیرے کلام کے سبب سے بہت پراسپر ہوں، یسوع کے نام سے آمین۔ 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 جی پارسا جی میں بات کر رہا تھا ہاں جی، کہ یسوع مسیح جو ہے وہ بائبل کا سینٹر ہے اور خدا کا یہ پلان ہے، خدا کا یہ مقصد ہے کہ وہ یسوع مسیح میں ساری چیزوں کا مجموعہ وہ کرنا چاہتا ہے، خواہ وہ آسمان کی ہوں خواہ وہ زمین کی ہوں۔ اور پولس یہ بات میں میری سمجھ میں تو نہیں آئی، ممکن ہے بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں نہ آیا ہو کہ کیسے یہ پاسبل ہے کہ تاکہ زمانے کے پورے ہونے کا زمانہ کیسے پورا ہوگا، پھر ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے۔ یہ سننے میں تو ٹھیک ہے لیکن سمجھنا اس کو تھوڑا سا مشکل ہے، ضرور آپ اس کی وضاحت کیجیے۔ عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے، چلیے بات کرتے ہیں پھر۔ ہاں جی، پہلا باپ ہے اور پہلی آیت سے میں پڑھوں گا جی، تیسری آیت تک۔ یہاں پہ لکھا ہے اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے اور اس کے جلال کا پرتاؤ، وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت سے، یسوع مسیح اپنی قدرت سے، اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دانی طرف جا بیٹھا۔ آمین۔ آمین۔ یہ ہے خدا کا وہ انتظام، خدا کا وہ منصوبہ صحیح، جو افسیوں کے خط میں ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ خدا جو ہے وہ یہ منصوبہ اپنے اندر رکھتا ہے کہ جب یہ دنیا گناہ میں گر گئی، جب یہ دنیا خدا سے دور ہو گئی، عدن سے باہر نکال دیا گیا، تو گناہ کی حالت میں انسان ساری زندگی جیتا نہیں رہ سکتا۔ خدا نے اس کے لیے انتظام کیا کہ وہ اسے دھو کر دوبارہ سے وہ عدن کی زندگی والا آدم بحال کرے۔ اور پھر دیکھیں وہاں پر بھی خدا نے میں سمجھتا ہوں کہ ایک جانور ذبح کیا اور پھر ان کو کپڑے پہنائے، لیکن وہ ساری چیزیں وقتی تھی، لیکن خدا ایک ایسا لباس ان کو پہنانا چاہتا تھا جس کے وسیلہ سے ان کی رسائی جو ہے وہ باپ تک دوبارہ ہو سکے، خدا تک دوبارہ ہو سکے۔ اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھنڈے وقتوں میں آدم اور حوا خدا سے باتیں کرتے تھے، وہ خدا وقت جو ہے وہ انسان کو دوبارہ دینا چاہتا ہے۔ تو اسی لیے آج ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی آیت نمبر 8 خدا ان کے کلام سے دیکھیں گے۔ اور یہاں پر یوں لکھا ہے، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ اب روح القدس جو ہے، یہ روح القدس کن کو ملے گا؟ یہ روح القدس کون اس کو حاصل کریں گے؟ روح تو دراصل خدا کی ذات کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ کلام میں لکھا ہے خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی کیا کریں؟ پرستش کریں۔ تو جب میں بات کرتا ہوں اعمال کی کتاب کے پہلے باب کی 8ویں آیت کی، تو وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا اپنا روح ہمارے باطن میں ڈال کر ہمیں ایک قوت دینا چاہتا ہے، ہمیں ایک ایسی شخصیت کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے جو خدا کے کام، خدا کی قدرت کو
ہم میں سے خدا ظاہر کر کے دنیا پر ظاہر کرے کہ خدا کیسا ہے۔ یسوع مسیح نے اپنا کام کر دیا ہے۔ یسوع مسیح نے خدا کا جو منصوبہ ہے وہ ہم پر ظاہر کیا ہے، اور اب ہم نے اس منصوبے کو آگے لے کر چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ مل کر ایک اور چیز دیکھیں، پہلا یوحنا اس کا 5واں باب ہے اور اس کی 19 اور 20 آیت بہت ہی زبردست آیت ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ میرے اور آپ کے لیے بلکہ پوری آڈینس کے لیے میں سمجھتی بابرکت آیت ہوگی۔ پہلا یوحنا 5واں باب اور آیت نمبر 19 اور 20، یہاں پہ لکھا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں اور ساری دنیا اس شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے اور اس نے ہمیں سمجھ دی ہے۔ کس نے؟ بیٹے نے ہمیں سمجھ دی ہے۔ ہم پہلے تو بے راہ روی کے شکار تھے، بالکل پہلے ہمیں کوئی سمجھ نہ تھی، لیکن بیٹے نے ہمیں سمجھ دی ہے تاکہ اس کو جو حقیقی ہے اور جو حقیقی ہے اسے جانے، اور ہم اس میں جو حقیقی ہے یعنی اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہیں۔ ہاں جی، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کس میں ہیں، بالکل اور پھر ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کون حقیقی ہے اور کون حقیقی نہیں ہے۔ حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے، کون؟ خدا کا بیٹا۔ تو خدا کا منصوبہ یہ ہے کہ اگر کوئی خدا کی خدائی کو سمجھنا چاہے، اس دنیا کے سارے پروٹوکول کو سمجھنا چاہے، اگر کوئی خدا تک رسائی کرنا چاہے تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ وسیلہ ایک ہی ہے۔ وہ وسیلہ ایک ہی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا نا یوحنا کی انجیل میں ہی، بالکل، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر خدا کے پاس باپ تک نہیں پہنچ سکتا، خدا کو جان ہی نہیں سکتا۔ سو لہٰذا آج جو ہم اس آیت کو لے کر چلیں گے، یہ آیت جو ہے ہمیں خداوند کے مختلف پہلوؤں میں سے گزارتی ہوئی خدا کے گھرانے کے لوگ بنانے کے لیے ہماری مدد کرے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں باجی ہم کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یسوع کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ نہیں کر سکتے۔ میں اپنے بچوں کو بھی یہی تلقین کرتا ہوں اور ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ بیٹا دنیا میں جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو، اگر کہو نا کہ میں پہلے وہ کر لوں اور پھر آ کر میں خدا ان کو ٹائم دوں گا، تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ بات ہضم نہیں ہوتی ہے۔ کلام میں لکھا ہے نا کہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو دنیا کی سب چیزیں۔ اب ہمارا پرابلم یہ ہے سسٹر جی کہ ہم دنیا کو پہلے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جب وہ حاصل ہو جائے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اب ہم خدا کو جو ہے وہ ٹائم اور ساری زندگی آپ گزار دیتے ہیں، پھر اب کہتے ہیں کہ اب جو ہے وہ اب اپنی زندگی ہم خداوند کو دیتے ہیں۔ لیکن خداوند تو جوانی کے فرزندوں کو ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میرے بیٹے تو میرے پاس آ۔ تو جوانی کے فرزند جو ہے وہ خدا کو بہت پسند ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم شروع سے ہی اپنے بچوں کو یہ لائن دے دیں کہ بھئی آپ کو اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ خدا کے گھرانے کے لوگ ہو اور آپ کو اسی میں رہ کر آگے ترقی کرنی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ان کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ بالکل۔ آئیے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر اسی ٹاپک پہ آگے بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے بہت سارے ہمارے پچھلے ایپیسوڈز بھی دیکھے ہوں گے، اور اس بات کو بارہا پاسٹر صاحب نے ہمارے ساتھ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ پہلے ہمیں یہ اندازہ ضرور کرنا چاہیے، اس کی اہمیت کو سمجھنا یہ چاہیے کہ ہم خدا کے گھرانے کے لوگ ہیں۔ تو آئیے بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر واپس ملتے ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، پھر سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور شاید آپ کہیں بیزی ہو گئے ہوں تو آپ نے کچھ مس کیا ہو۔ میں دوبارہ سے اس آیت کو پڑھ پڑھتی ہوں جو ہم نے ابھی لاسٹ جو ہمارا حصہ تھا اس میں پڑھی۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلا یوحنا اور اس کا 5 باب اور اس کی 19 اور 20 آیت کو۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں اور ساری دنیا اس شریر کے قبضے میں پڑی ہوئی ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے اور اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے تاکہ اس کو جو حقیقی ہے جانیں
اور ہم اس میں جو حقیقی ہے یعنی اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہیں. حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے. آمین. جی پاشا. جی اس کے ساتھ میں ایک اور آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جی. اور وہ آیت نمبر ہے 18. پہلا باب ہے یونا کی انجیل کا پہلا باب. آپ نہ نکالیں میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے. یونا کی انجیل پہلا باب 18ویں آیت میں لکھا ہے خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا. ہاں جی. اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا کہ خدا کیسا ہے. دیکھیے یسوع مسیح کی ساری زندگی میں جتنا بھی اسے 33.5 سال زمین پر اس نے گزارے ہیں خدمت میں، یسوع مسیح نے ہمیشہ دنیا کی توجہ آسمانی باپ کی طرف لگائی ہے. وہ کبھی بھی بات کرتا تھا یسوع مسیح تو یہی کہتا تھا جیسا میں باپ کو کرتے دیکھتا ہوں میں ویسا ہی زمین پر کرتا ہوں. دراصل یسوع مسیح کی زندگی کا جو فوکس تھا نا وہ لوگوں کو خدا سے متعارف کرانا تھا. لوگوں کی توجہ، لوگوں کا ذہن اس خدا کی خدائی کی طرف لگانا تھا جس کو لوگ بھول گئے تھے. دیکھیے پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کے جو درمیان کا جو وقفہ ہے یہ 400 سال کا وقفہ ہے. خدا خاموش ہو گیا. خدا نے کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی بات چیز دنیا کے ساتھ نہیں کی. خدا بالکل خاموش ہو گیا اور اس عرصے میں لوگ خدا کی خدائی کے وجود کو ہی بھول گئے. لیکن پھر سے آپ دیکھیں کہ خدا نے دوبارہ سے دنیا سے اپنا جو رابطہ بحال کیا. خدا نے اس دنیا میں جب دوبارہ سے مقدسہ مریم کے وسیلہ سے بات کی، فرشتہ آیا مقدسہ مریم کے پاس اور انہوں نے آ کے اس کو پیغام دیا کہ دیکھ تیرے بیٹا ہوگا تو اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع رکھنا. یسوع رکھنا. وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. جیسے شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ خدا کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ یسوع مسیح میں ساری باتوں کا مجموعہ کرے. اب یسوع مسیح جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی اٹینشن لوگوں کو خدا سے متعارف کرانا ہے. اور پھر جب خدا انسان سے پیار کرتا ہے، یا آپ دیکھیں کہ عدن میں خدا نے جب انسان سے پیار کیا، اسے کریٹ کیا ہے، تو خدا کا منصوبہ یہ تھا کہ یہ خدا جیسے ایک اختیار کے ساتھ اس دنیا میں زندگی بسر کرے. وہ اختیار چھن گیا تھا. اب دوبارہ سے خدا انسان کو وہ اختیار دینا چاہتا ہے، ان کو بحال کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ پھر سے خدا کے ساتھ بات چیت کریں. یسوع مسیح جب اس دنیا میں آتا ہے اس نے خدا سے لوگوں کو متعارف کرایا، اور اس میں خداوند یسوع مسیح میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب ہوئے ہیں، اور ان کی زندگی کے وسیلہ سے لوگوں نے خدا کی خدائی کو جانا اور سمجھا ہے کہ خدا کون ہے اور خدا کیا کر سکتا ہے. اور یسوع مسیح کے بارے میں ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یونا کی انجیل میں سے، وہاں پہ لکھا ہے اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. کیا ظاہر کیا؟ کہ باپ کیسا ہے. ٹھیک ہے، تو باپ کیسے کام، باپ جیسی زندگی. اس نے کہا جیسا میں باپ کو کرتے دیکھتا ہوں ویسا ہی میں زمین پر کرتا ہوں. یسوع مسیح کی زندگی کا وہ کردار جو اس نے اس دنیا میں ظاہر کیا ہے، لوگ دنگ ہیں. آج تک یسوع مسیح جیسی زندگی نہ کسی نے گزاری اور نہ گزار سکتا ہے. جیسے شروع میں جب ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا تھا میں نے کہا کہ یسوع مسیح ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے. بالکل. یہ پہلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی. اور کیوں وہ رول ماڈل ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی خدا کی ذات کا تابعدار اور فرما بردار بیٹا اس دنیا میں ہوا ہے تو یسوع مسیح جیسا کوئی نہیں ہوا ہے. کوئی ہوا ہی نہیں ہے. رات ہاں جی بالکل. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، جیسے خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مجھے دن رات تیرا خیال رہتا ہے. یہ خیال خداوند یسوع مسیح نے ہماری زندگی میں اجاگر کرنے کے لیے اپنی زندگی کے 33.5 سال اس نے گزارے، اور تابعداری اور فرما برداری کی وہ مثال قائم کی ہے جو میرے اور آپ کے لیے مشل راہ ہے. تو جب ہم اس بات کی کھوج لگاتے ہیں، جیسے ہم نے 19ویں آیت پڑھی ہے پہلا یوحنا اور اس کی 5ویں باب کی 19 اور 20 آیت، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں. کس کے وسیلہ؟ یسوع مسیح کے وسیلہ سے.
اور ساری دنیا شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے، جس کے بارے میں بھی ہم پیچھے پڑھ کے ہیں کہ بیٹا جو ہے باپ کی گود میں اسی نے ظاہر کیا ہے کہ خدا کیسا ہے، اور اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے تاکہ اس کو جو حقیقی ہے جانے۔ بیٹے کی اصل ایکچولی کوشش یہ تھی کہ ہم حقیقی جانیں، حقیقت کو جانیں، حقیقت کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے، اور ہم اس میں جو حقیقی یعنی اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہیں، حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے۔ دیکھیے یسوع مسیح بظاہر جسم میں ہمارے سامنے جو زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں، دراصل جسم ہمسیلف کوئی حیثیت نہیں رکھتا، مٹی ہے، مٹی میں اس جسم کے اندر جو کلمہ اور جو روح ہے۔ اب آپ کو میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیے عہد کے صندوق کے اندر کیا تھا؟ خدا کا کلام تھا، شریعت تھی اس کے اندر۔ تو جہاں جہاں وہ کلام صندوق میں پڑا ہوا تھا، اور وہ صندوق جہاں جہاں جاتا تھا عہد کا صندوق، وہاں لوگ اس صندوق کی عزت کرتے تھے۔ اگر کوئی اسے غلطی سے کسی طریقے سے غلط چھو لیتا تھا تو وہ بھی اس کی سزا ان کو ملتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ 2 لوگ مر گئے تھے اس کو صرف سہارا دینے کے چکر میں، ٹھیک ہے۔ سبب کیا تھا؟ پیچھے یہ تھا کہ خدا اپنی خدائی اپنے کلمے میں رکھتا ہے۔ وقفے کا ٹائم ہو گیا، بہت پھر اچھی آگے بات بات کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے کہ خدا اپنی خدائی اپنے کلمے میں رکھتا ہے، اور کلمہ مجسم ہوا اور خدا یسوع مسیح دنیا میں آئے۔ آئیے بریک کے بعد پھر ملتے ہیں۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ جی پار صاحب، جی تو بڑی خدا خوبصورت بات اپنے آپ نے ہاں جی کہی کہ خدا اپنی خدائی کلمے میں رکھتا ہے، اور اس پہ ہم بارہا پڑھتے بھی ہیں، کوئی شک نہیں کہ کلمہ مجسم ہوا۔ آمین۔ تو یہاں پہ جب ہم یہ کہتے ہیں اس کو جو حقیقی ہے جانے، یعنی یسوع مسیح کی اٹینشن ہمیشہ یہ رہی ہے کہ ہم خدا کی خدائی کو جانیں جو اس دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ یسوع مسیح جسم میں ہمارے سامنے ایک بیٹے کی صورت میں نظر آتا ہے، لیکن جب ہم اسی کلام کو، اسی بیٹے کو جب ہم پہلے باب کی 14ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا اور کلام مجسم ہوا، بالکل ٹھیک ہے، اور جو کلمہ مجسم تھا وہی خدا کا بیٹا تھا، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو جسم میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ مقدسہ مریم کے باطن سے جب اس دنیا میں آتا ہے تو دنیا کی نظر میں تو مقدسہ مریم اور یوسف کا بیٹا ہے، لیکن ایکچولی جو خدا کی خدائی ہے وہ ایمینویل کی صورت میں، دیکھیں یہ بھی ایک خدا کا ایک میں سمجھتا ہوں وعدہ تھا کہ خدا مقدسہ مریم کے وسیلہ سے جو ہے وہ ایمینویل بن کر اس دنیا میں آئے گا، یعنی خدا بن کر۔ کیوں کلام میں لکھا ہے نا کہ ایمینویل کا مطلب کیا ہے؟ خدا ہمارے ساتھ۔ تو ایمینویل کو کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ خدا ہے، وہ کلمہ ہے، وہ خدا ہے، اور اسی کی ذات کے وسیلہ سے، کلمے کے وسیلہ سے خدا ایسے عجیب کام کرتا رہا، ایسے مافوق الفطرت کام کرتا رہا جو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بالکل، جیسے خدا یسوع مسیح پانی پر چلتا ہے، جیسے خدا یسوع مسیح 5 روٹی اور 2 مچھلیوں کے وسیلہ سے 5000 صرف مردوں کا ذکر ہے، عورتیں اور بچے اس میں شامل نہیں ہیں۔ اس کے بعد 7000 کا ذکر ہے، اور اس میں بھی مرد ہیں، بچے اور عورتیں شامل نہیں ہیں۔ اور کتنے ہی مردوں کو، ہاں، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے، اور جاتا ہے مردے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس کو کہتا ہے اٹھ جا۔ یہ سارے کام کون کر سکتا ہے؟ یہ سارے کام صرف خدا کی خدائی ہی کر سکتی ہے۔ تو جسم میں جو ایمینویل کی صورت میں ہمارے درمیان رہا ہے، اسی یسوع مسیح نے خدا سے متعارف کرایا، جو دنیا یہ کہتی ہے کہ there is no God۔ دنیا تو آج کل اس مکاشفے پر آ گئی ہے نا کہ جناب کوئی خدا ہی نہیں ہے، اور یسوع مسیح خدا سے گمراہ لوگوں کو خدا کی طرف راغب کرنے کے لیے آیا تھا۔ صحیح،
اور میں سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح کی ذات سے جب ایسے ایسے کام ہوتے تھے تو لوگوں کو دوبارہ سے خدا کی ذات کی طرف سوچنے کا دوبارہ موقع ملا. آج کیا ہے میری بہن؟ آج مجھے اور آپ کو خدا اسی یسوع مسیح کی صورت میں استعمال اور خرچ کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم دنیا کے لیے اس گمراہی سے نکال کر خدا کی ذات کی طرف ان کی توجہ دلائیں کہ خدا موجود ہے. بالکل بالکل. اور یہ آیت میں آپ کو خدا ان کے کلام سے پڑھ کے بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور اس بات کو جانیں کہ خدا موجود ہے. بالکل. پڑھنا چاہتے ہیں؟ کوئی شک جی جی ضرور، بالکل کوئی شک نہیں اس میں، ضرور پڑھیں. Oh my God, praise the Lord. عبرانیوں 11واں باب آیت نمبر 6. 11واں باب آیت نمبر 6. جی پڑھیں آپ. اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا، عبرانیوں 11:6، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ یعنی خدا موجود ہے اور وہ اپنے طالبوں کو کیا دیتا ہے جی؟ بدلہ دیتا ہے. آمین. یسوع مسیح نے ایکچولی جو خدا یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، میری بہن آج یہ بات دنیا تک جانی چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھیں بالکل کہ جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں وہ اس مکاشفے تک پہنچ جاتے ہیں کہ خدا موجود ہے. بہت اچھی بات. Praise the Lord. پریز دا لارڈ. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں یا ہم لوگ ہیں، ہم لوگ شاید ہمیں ہماری تعلیم ایسی رہی ہے. آج کل تعلیم کی کمی اس لحاظ سے اور ٹیکنالوجی کی جو نالج ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس مکاشفے کی طرف جا رہے ہیں کہ خدا نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کیونکہ ہم سائنس پہ ذرا زیادہ اس کو ٹرسٹ کرنے لگ گئے ہیں. خدا ان کے کلام سے ہماری دوری ہو گئی ہے. تو ہم سب مل کر کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے، بہت وقت کم رہ گیا ہے، اس لیے ہماری سب کی کوشش ہے کہ ہم اپنی خاص طور پر نوجوان نسل کو اس طرف راغب کر سکیں اور خداوند کی موجودگی جو کہ ہر جگہ آپ کو نظر آتی ہے، ہر جگہ نظر آتی ہے، وہ واقعی انہیں نظر آ سکے، ان کی آنکھیں کھل سکیں. ایسا نہ ہو جو کلام میں لکھا ہے کہ وہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں گے اور سنتے، یہ حال ہو گیا اب. تو بھائی صاحب بہت ہی بابرکت کلام تھا اور ہم سب نے بہت برکت پائی ہے. جتنے یہاں اس وقت بیٹھے ہیں تو یقین رکھتے ہیں کہ جو ہمارے ناظرین ہیں انہوں نے بھی بہت برکت پائی ہوگی. آئیے مل کر ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں پاش صاحب کے ساتھ اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ موقع دیا. جی پاش صاحب. خدا باپ تیرا شکر ہو تیرے پاک اور زندہ کلام کے لیے جو آج اے خدا تیرے روح القدس کے وسیلہ ہم تک پہنچا ہے. بخش دے اس کلام کے وسیلہ ہم سب برکت پائیں اور تیرے بیٹے یسوع کے نام کو جلال ملے. یسوع کے نام سے آمین. اپنا بہت خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں بی ٹی ایل کا یہ پروگرام جو خاص طور پر آپ کے لیے صبح صبح پیش کیا جاتا ہے تاکہ ہم سب خدا ان کے کلام میں آگے بڑھتے رہیں اور تیاری کرتے رہیں. خدا حافظ.